السلام علیکم خواتین و حضرات، آج میں آپ سے اس ویڈیو میں کورونا ویکسین پہ بات کرنے والی ہوں جس کے انتظار میں پوری دنیا بے تابی سے بیٹھی ہوئی ہے۔ آج اس ویڈیو میں آپ سے یہ ڈسکس کروں گی کہ اس ویکسین کے بننے کا مرحلہ کہاں تک پہنچا ہے اور اس کے بننے میں اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے۔ تو چلیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور ساتھ میں بیل آئیکن ہے اس پہ لازمی کلک کریں کیونکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو اسی کے ذریعے ملے گی۔ تو جناب خواتین اور ان کے حضرات، بات ہو رہی ہے کورونا ویکسین کی جس کی تگ و دو میں پوری دنیا لگی ہوئی ہے اور سب کی یہی کوشش ہے کہ کون سب سے پہلے ویکسین بنائے گا اور مارکیٹ میں چھا جائے گا۔ امریکہ، یورپ، چائنا سب اپنی اپنی جگہ پر لگے ہوئے ہیں کہ کون سب سے پہلے ویکسین بناتا ہے اور مارکیٹ پہ چھا جاتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کون سی کنٹری کہاں تک پہنچی ہے، ان کی ویکسین ڈیولپمنٹ جو پروسیس ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے لیے جاننا ضروری ہے کہ کورونا وائرس ویکسین اب نہ صرف ہیلتھ ایمرجنسی بن چکا ہے بلکہ اسٹریٹجک اکنامک چیلنج بھی بن چکا ہے، خاص کر کے چائنا اور امریکہ کے لیے۔ تو خواتین اور ان کے حضرات، تو اس ویکسین کے بنانے میں نہ صرف ڈیولپ کنٹریز ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کے ریس میں لگے ہوئے ہیں بلکہ انہی کنٹریز کے اندر جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں، اکیڈیمیاز ہیں، بایوٹیک فارمز ہیں اور ریسرچرز بھی ایک دوسرے کے ساتھ اس ریس میں تگڑے مقابلے میں لگے ہوئے ہیں۔ باقی دنیا سے ہٹ کر چائنا اور امریکہ اس ویکسین کو دوسری نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ ان کے بیچ یہ ویکسین ایک پاور ٹسل بن چکی ہے۔ تو چائنا پرا اور امریکہ ابا کے درمیان ویکسین بنانے کا مقابلہ زور و شور سے چل رہا ہے کیونکہ اب امریکہ سپر پاور رہنے اور چائنا سپر پاور بننے کے خواب دیکھنے کے چکروں میں ہے، اور اس بات کا خدشہ ہے کہ جس ملک نے یہ ویکسین بنا لی اسی کی سائنٹیفک وکٹری ہوگی اور وہی سب کا باپ کہلائے گا، مطلب اسی کا ہی راج ہوگا دنیا پہ۔ امریکہ تو اس سلسلے میں باولا ہی ہو گیا ہے۔ اس کی مثال میں یہاں پہ اس طرح دوں گی کہ امریکہ کے شکاگو ہاسپٹل میں کووڈ-19 کے سیریس پیشنٹس کو ایک اینٹی وائرل میڈیسن جس کا نام ہے ریمڈیسیویر سے آلریڈی علاج کیا جا رہا ہے، جس کی کافی زیادہ مثبت اثرات یا مثبت ریزلٹس مل رہے ہیں اور پیشنٹس ایک ہفتے سے بھی کم ٹائم لے رہے ہیں ریکور ہونے میں۔ اب آپ یہاں سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں بلنڈر کیسا ہے جبکہ اس میڈیسن سے پیشنٹس ٹھیک ہو رہے ہیں، تو اس میں خرابی کیا ہے؟ تو یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایف ڈی اے نے پہلے بھی ایک اینٹی ملیریل ڈرگ کو استعمال کرنے کی اجازت دی تھی اور بظاہر سے پیشنٹ ریکور ہو رہے تھے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ان کو ہارٹ بیٹ کا مسئلہ آ رہا ہے جس کے نتیجے میں ایف ڈی اے نے اس میڈیسن کا استعمال رکوا دیا تھا۔ لیکن فرسٹ میں کی تازہ ترین خبر کے مطابق یہ پتہ چلا ہے کہ ٹرمپ نے یہ میڈیسن ایف ڈی اے جو کہ امریکن ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے سے یہ اینٹی وائرل کو ایمرجنسی کیسز میں استعمال کے لیے اپروول لے لیا ہے، لیکن ایف ڈی اے نے کہا ہے کہ یہ میڈیسن ابھی تک فارملی اپروو نہیں ہوئی کیونکہ یہ ابھی تک ریویو میں ہے اور اس کو دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ ایف ڈی اے نے جس طرح سے پچھلی بار اینٹی ملیریل ڈرگ کو اپروو کرایا تھا اس کے اثرات بھی بظاہر ٹھیک تھے لیکن بعد میں وہ مسئلے کھڑے کر رہا تھا۔ امریکہ چائنا کے ساتھ ٹسل میں بڑے بڑے بلنڈرز مارنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اللہ خیر کرے۔ اس کے علاوہ امریکہ ایک جرمن فارماسیوٹیکل کمپنی کیئر ویک کے ساتھ بھی کولیبوریشن میں ویکسین تیار کرنے کی دن رات کوششوں میں ہے۔ ایک امریکن فارما نے مارچ کے اینڈ میں یہ چوس ماری ہے کہ کورونا ویکسین اب صرف 3 سے 4 ہفتے کے فاصلے پہ ہے، پر ہنتے چھٹا ہفتہ بھی سٹارٹ ہو گیا ہے پرا جی۔ چلو جی، ایک اور امریکن دی گل سنو۔ ڈاکٹر اینتھونی فاسی جو کہ وائٹ ہاؤس کورونا وائرس ٹاسک فورس دا ممبر ہے، وہ کہندا ہے کہ یہ ویکسین اگلے سال کے جنوری تک بنی بھی ہوگی اور اتنی مقدار میں ہوگی کہ پوری دنیا تک پہنچ سکے گی۔ لو جی، ان کو خود آپس میں نہیں پتہ کہ ہو کیا رہا ہے۔ اچھا، اس معاملے میں مجھے خود پرسنلی یو کے پہ کافی بھروسہ ہے، یورپین کنٹریز پہ۔ یو کے کی بہت بڑی فارماسیوٹیکل انڈسٹری آسٹرازینیکا
کہ چیف ایگزیکٹو پاسکل سریوٹ نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کورونا وائرس ویکسین اس سال کے آخر تک بن جائے، لیکن اس کا استعمال محدود ہوگا، مطلب کچھ لوگوں تک ہوگا، اس کی پروڈکشن اتنی زیادہ نہیں ہوگی۔ اور یہ جو فارماسیوٹیکل کمپنی ہے یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک ریسرچ ٹیم کے ساتھ کولیبوریشن میں ہے جو کہ کورونا وائرس ویکسین پہ کام کر رہی ہے۔ اور ان چیف ایگزیکٹو صاحب کا کہنا ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی جو ٹیم لگی ہوئی ہے ان کا کافی اسٹرانگ ٹریک ریکارڈ ہے اور ان کی ٹیکنالوجی کافی ایڈوانسڈ ہے۔ اور اس کے علاوہ اس آکسفورڈ ٹیم نے آلریڈی ایک ویکسین بنائی ہے جو کہ مرس کے اگینسٹ ہے، جو کہ پہلے بھی تباہی لا چکا ہے۔ One of the best vaccine group in the world. So clearly they are very credible. They started very early developing a vaccine back in January. And they also have validated their technology in the past. They developed the SARS vaccine, the MERS vaccine, and Ebola vaccine. So they really have a validated technology and they're very, very good. They have vaccinated 6 monkeys in the United States in a lab and exposed those animals to the high dose of virus, and they didn't get sick. The first milestone will be June, July, when we will have the first idea of the efficacy and the safety of the vaccine. Start vaccinating people by the end of the year. By the end of this year? By the end of this year, absolutely. اور یہ لوگ وہی سیم ٹیکنیک، وہی سیم اپروچ یوز کر رہے ہیں کورونا وائرس ویکسین کو بنانے کے لیے۔ سو مجھے اس ٹیم پر پرسنلی کافی کانفیڈنس ہے، یہ کر دکھائے گی۔ لیکن فی الحال اس ویکسین کا استعمال صرف کچھ لوگوں تک محدود رہے گا۔ اب آپ کے دماغ میں کہیں یہ بات تو نہیں چل رہی کہ اس سے صرف گورے فیضیاب ہوں گے؟ ارے نہیں، یہ پوری کہانی آپ کو پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد کلیئر ہو جائے گی۔ آپ سب کے لیے گڈ نیوز یہ ہے کہ یورپ میں آکسفورڈ یونیورسٹی کی ٹیم نے ویکسین تیار کر لی ہے اور اس کی ٹرائل کے پہلے فیز میں اینیملز پہ کامیاب تجربہ ہو گیا ہے، اور اب دوسرے فیز میں یہ ویکسین انسانوں پہ ٹیسٹ کی جائے گی، جو کہ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ مطلب کہ کورونا ویکسین تیار ہو چکی ہے اور انسانوں کو لگا بھی دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں 2 والنٹیئرز کو یہ ویکسین لگا دی گئی ہے۔ ایلیزا گرینیٹو وہ پہلی والنٹیئر سائنٹسٹ ہے جس کو یہ ویکسین لگ چکی ہے، اور اب پہلے اسمال اسکیل پہ 800 سے زائد لوگوں کو شامل کیا جائے گا اور اس کے بعد یہ نمبر 5000 تک بڑھا دیں گے۔ اس ویکسین کو تیار ہونے میں 3 مہینے لگے ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کی سارا گلبرٹ جو کہ جینر انسٹیٹیوٹ کی پروفیسر آف ویکسینالوجی ہیں، انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ مجھے اس ویکسین کی کامیابی پہ 80% بھروسہ ہے، لیکن پھر بھی یہ بھی ضروری ہے کہ اس سے پہلے ہم پوری دنیا تک اس کو پہنچائیں۔ اس ویکسین کو محدود لوگوں پر ٹیسٹ کرنا ضروری ہے۔ Different thing than normal. It is hard to overstate just how important this vaccine could be if, and it's a big if, it proves to be safe and effective. It would represent science giving us the solution to the coronavirus pandemic. اگر اس کے ریزلٹس مثبت آئے تو سب سے پہلے ہیلتھ ورکر کو ویکسینیٹ کیا جائے گا، کیونکہ وہ فرنٹ لائن پر ہیں اور زیادہ نزدیک ہیں اس خطرے کے۔ چلو جی، ویکسین تو بن گئی ہے، اب سوچنا یہ ہے کہ ہم تک پہنچے گی کب۔ ویکسین بنانے کے بعد جو اگلی مشکل گھڑی ہوگی وہ اس کے بڑے پیمانے پہ بنانے کی ہوگی۔ آکسفورڈ کے سائنسدانوں نے کہا ہے کہ اگرچہ سپٹمبر تک اس کی پروڈکشن اتنی زیادہ نہیں ہوگی، لیکن اس کے بعد مزید بڑھ جائے گی اور پوری دنیا تک پہنچ سکے گی۔ مطلب یہ ہے کہ سپٹمبر تک ہم جیسے غریب اس کے بارے میں سوچے بھی نہیں اور گھر بیٹھ کے کوارنٹین میں ہیں۔ دوسرا بڑا مسئلہ، چلو ویکسین بن گئی ہے، لیکن اب سب سے پہلے کس کو ملے گی؟ بھی ایک چنگا بڑا مسئلہ ہے۔ اب مجھے لگتا ہے کہ میری طرح آپ کے مائنڈ میں بھی سب سے پہلے ٹرمپ آیا ہوگا کہ وہ چینا جپٹی شروع کر دے گا، بھائی نہیں امریکہ فرسٹ، جیسے کہ اس کی پہلے دن سے ہی پالیسی رہی ہے، اور ہر چیز میں وہ سب سے پہلے امریکن کو پرائیورٹی دیتا ہے، ہر چیز وہ سب سے پہلے امریکہ لے کے جانا چاہتا ہے۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہونے والا، آپ سکون کا سانس لیں۔ آکسفورڈ کے سائنٹسٹ نے کہا ہے کہ ہماری سب سے پہلے یہ کوشش ہوگی کہ یہ ویکسین سب سے پہلے ان کو ملے جن کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ملک ہو۔ یو کے میں آکسفورڈ کے علاوہ امپیریل کالج بھی جون میں ٹرائل سٹارٹ کرنے والا ہے، اور ان دونوں ٹیمز کو ویکسین بنانے کے لیے 40 ملین پاؤنڈز گورنمنٹ کی طرف سے ملے ہیں۔ ان کے ہیلتھ سیکریٹری نے ان دونوں ٹیمز کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنا سب کچھ گنوانے کے لیے تیار ہیں اس ویکسین کو بنانے کے لیے۔ مطلب کنی انی مچائی ہے اس چنو سے وائرس نے۔ اور دوسری طرف دیکھا جائے تو چائنا ویکسین پہ ویکسین بنائے جا رہا ہے، ایک کے بعد ایک ویکسین کو کلینکل ٹرائل میں ڈال رہا ہے،
کوئی اسے بتائے کہ اتنی جلدی کے کام شیطان کے ہوتے ہیں بھائی۔ چائنا ہی وہ کنٹری ہے جو سب سے پہلے ہیومن ٹرائل سٹارٹ کر چکا ہے۔ حالانکہ یہ اچھی بات ہے کیونکہ 10 میں سے 1 کے تو اچھے ریزلٹ آ ہی جائیں گے، لیکن جان نکولس جو کہ یونیورسٹی آف ہانگ کانگ میں پیتھولوجی کے کلینکل پروفیسر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ویکسینز کیناٹ بی رشڈ، مطلب کہ ویکسینز کو بنانے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ نارملی ویکسینز کو چھوٹے جانوروں پہ پہلے ٹیسٹ کیا جاتا ہے جن میں چوہے بلی آتے ہیں، لیکن پھر پرائمیٹس کی طرف بڑھتے ہیں جن میں منکیز یا چمپینزی آتے ہیں، اور اس کے بعد سب سے آخر میں انسانوں کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، لیکن یہاں تو انسانوں پہ ڈائریکٹلی ہی ٹیسٹنگ سٹارٹ کر دی گئی ہے، جو کہ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ اب اس فیصلے کے کیا خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں، اس پہ میں اسی ویڈیو کا پارٹ 2 بناؤں گی، اور اسے دیکھنا مس نہیں کرنا، کیونکہ آپ کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ویکسینز کو بنانے میں جلد بازی کرنے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ ملتے ہیں اسی ویڈیو کے اگلے پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔